السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں عائشہ بود USA سے بات کر رہی ہوں اور آپ کو رمضان کی مبارکباد بھی دیتی ہوں، کیونکہ چند دنوں کا مہمان ہے اب رمضان۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی تمام رحمتوں سے، تمام برکتوں سے، تمام خیر سے رمضان کی آپ کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں ایک کوشچن لے کر آئی ہوں جو بے حد اہم ہے۔ میں تمام یہاں USA کے تمام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی، چند ایک مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں پہ بہت اچھے اور ایسے مسلمان ہیں جو پریکٹیکل مسلم ہیں۔ چند ایک مسلمان ایسے بھی ہیں جو غیر مسلم یعنی کرسچن لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بات میں لفظ جیسس بس میں یا اللہ جو کال آتی ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے کرتے ہیں۔ جب ان کو ایسا کہنے سے روکا جائے تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ جیسے وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا کسی مسلمان کا کرسچن کی توجہ لینے کے لیے وہ جیسس کہنا درست ہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جیسس بات میں کرتے کرتے آپ نے بھی سنا ہوگا، اکثر ڈراموں اور فلموں میں یہ چیز رواج پا رہی ہے، بلکہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ ہم گفتگو کرتے کرتے غیر شعوری طور پر اس کا معنی اور مفہوم جانے بغیر ہی زبان سے ادا کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں جیسس کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا امریکہ میں یا کرسچن خاص طور پر، وہ اور ٹچ وڈ، ایسے باتیں کر رہے ہیں ٹچ وڈ کر دیں گے یا انگلیوں کو ٹیڑھا میڑھا کریں گے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر جیسس کرائسٹ کا نام لیں گے تو جیسس کو دراصل وہ الہ سمجھتے ہیں۔ وہ الہ کو اپنی مشکل اور پریشانی میں جب وہ کوئی سرپرائز یا شاکنگ کوئی نیوز ہو جائے یا کوئی عجیب و غریب چیز نمودار ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ جیسس کہتے ہیں۔ او جیسس۔ ہمارے یہاں بھی بہت ساری بیماریاں ہیں مسلمانوں میں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مشہور زمانہ ایک ویب سائٹ ہے شیخ صالح المنجد کی، ان سے پوچھا گیا بالکل یہی سوال، تو انہوں نے کہا لا یجوز للمسلم ان یقول جیسس عند التعجب او الاندہاش۔ تعجب جب کوئی وہ ہوتی ہے نا شاکنگ نیوز آپ سنتے ہیں یا کہتے کہتے اچانک جیسس اس طریقے سے کہتے ہیں، تو یہ تو یہود نصارہ کا کام ہے، اور نصارہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کے رب نہیں ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ عیسیٰ تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو انہوں نے وضاحت بیان کی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ عبادت ہوتی ہے۔ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب عبادت کے لیے جیسس کو پکارنا، محمد کو پکارنا اور یسوع مسیح کو پکارنا یا فاطمہ کو پکارنا یا علی کو پکارنا یا پنجتن پاک کو پکارنا یا حسن حسین کو پکارنا یا عبد القادر جیلانی کو پکارنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پکارنا لبیک یا رسول اللہ کہہ کر، یہ تمام کے تمام جملے نامناسب ہیں، ناجائز ہیں، بلکہ یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا۔ تو یہاں یہ جو جیسس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ دراصل وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ تو ہمارا رب ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسس ہی رب ہے، تو جب جیسس کو رب تسلیم کر لیا اور آپ ان کی نقالی کر رہے ہیں، جب کوئی سرپرائز آپ کو مل جائے تو آپ کہیں او جیسس، تو گویا کہ آپ نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسس عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہی کو انگلش زبان میں کرسچنز جیسس کہتے ہیں۔ تو جیسس عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے بیٹے ہیں؟
نہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر یہاں آنکھیں کھولنی چاہیے، کان کھول کر آپ کو سننا چاہیے جو بہن یہ بتا رہی ہیں، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ غیر شعوری طور پر بھی آپ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے، من یشرک باللہ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہوں میں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو آپ کو سب سے بنیادی چیز توبہ کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا تشبیہ یا اس کی طرح کی نقالی اور تقلید کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4031 پہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو آپ گویا کہ یہود و نصارہ کی تقلید کر رہے ہیں اور نصرانی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4497، جو کوئی مر گیا اور اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا تو دخل النار، وہ جہنم رسید ہوا۔ شیخ عبد الرزاق البدر اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ قال علیہ الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ وہ حدیث، جس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، وہ حدیث ہمیں اور آپ کو کان کھول کر، انگلی ڈال کر نہیں، کان کھول کر سننی چاہیے۔ اگر آپ کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو آپ، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہو اور اس حالت میں اس کی موت آ جائے، وہ ہوا دخل النار، تو جہنم رسید ہوتا ہے۔ اذن النار قریبا من المسلم، یہاں آپ کے بہت قریب ہے جہنم۔ فی تفسیر للا الہ الا اللہ، یہاں تفسیر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کو لا الہ الا اللہ سے کیوں جوڑا ہے؟ اس لیے جوڑا ہے کہ لا الہ الا اللہ اخلاص سکھاتا ہے، توحید سکھاتا ہے۔ الحدیث فی تفسیر للا الہ الا اللہ، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، وہ اللہ کی مدد کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، جیسز، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا پھر اسی طریقے سے ہمارے یہاں تو یا علی، یا پنجتن پاک کے بھی ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں لوگ نعرے لگاتے ہیں، یا اجمیر والے، یا داتا گنج اجویری، تو غیر مسلم تو اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی غیر شعوری طور پر غیر رب کو ہم پکارتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہ ولی کو پکارو، نہ جیسس کو پکارو، نہ محمد کو پکارو، نہ ہی پنجتن پاک کو پکارو، بلکہ آپ کو اور مجھے پکارنا چاہیے اللہ کو، اور اللہ ہی کو پکارنے میں نجات، اور اللہ ہی کو پکارنے میں اللہ تعالی مدد بھی فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ تعنی اخلاص العبادہ كلها بما فيها الدعاء لله سبحانه۔ اس میں دعا ہے نا، جب آپ پکار رہے ہیں جیسس، اپنے رب کو پکارا ہے ان نصارہ نے، کرسچنز نے، تو گویا کہ آپ بھی جیسس کو پکار کر ان کی نقالی کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دے رہے ہیں اور یہ باور کرا رہے ہیں کہ جس طریقے سے جیسس آپ کا رب ہے اسی طریقے سے جیسس آپ کا بھی رب ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی نفی آپ کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور دعا والعبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو الفاظ آپ غیر شعوری طور پر بھی اگر اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو یہ شرکیہ جملے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے۔ عائشہ بہن بہت شکریہ آپ کا اس خوبصورت سوال بھیجنے پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔